السلام علیکم ویورز، میں ہوں آغا محبوب سیاسی بازیگر کے ساتھ آپ کی خدمت میں۔ آج عمران خان سے چند سوالات پوچھنا چاہ رہی ہے جو میں آپ کے نظر کر رہا ہوں، اور ہر ذی شعور پاکستانی کے ذہن میں جو سوالات ابھر رہے ہیں وہ میں آپ اس ویلاگ کے ذریعے میں عمران خان سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، اور ساتھ ساتھ اس کا جواب ہی میں بتاؤں گا کہ اس کا جواب کیا بنتا ہے۔ عمران خان سے عوام پوچھ رہی کہ 3.5 سال میں ان کی کارکردگی کیا رہی، ان کے وعدے جو انہوں نے عوام سے کیے تھے ان کا کیا بنا۔ سب سے پہلا سوال جو اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا انہوں نے بے روزگار لوگوں کے لیے، جن کے لیے وہ کہتا تھا کہ باہر سے لوگ آ کے پاکستان میں نوکری کریں گے، 1 کروڑ نوکریوں کے لیے کہہ رہے تھے، کیا انہوں نے 1 کروڑ کے بجائے 1000 نوکریاں بھی میرٹ پہ دی؟ جواب میں آئے گا نہیں، انہوں نے کوئی نوکری تو نہیں دی، بلکہ کئی محکموں سے بے روزگار کر دیے گئے، مزدور بے روزگار کر دیے گئے، سرکاری ملازمین بے روزگار کر دیے گئے، اور بے روزگاری کی ایک لہر پیدا ہو گئی۔ سوال نمبر 2، کیا انہوں نے 50 لاکھ گھر جو کہہ رہے تھے کہ میں 50 لاکھ گھر بناؤں گا، اس کا وعدہ پورا کیا غریب عوام کے ساتھ؟ جواب نفی میں ہے، جی نہیں۔ انہوں نے غریبوں کی دکانیں، چھابے اور کچے گھر انکروچمنٹ کے نام پہ جو بنے ہوئے تھے ہر شہر میں عوام کو اس نے بے گھر کر دیا، بے روزگار کر دیا، ان سے روزگار چھین لیا، ان کی چھت چھین لی، سر چھپانے کے لیے ان کو جگہ نہیں ملی۔ 50 لاکھ گھر تو نہیں بنائے، البتہ ان کے گھر، دکانیں، چھابے، کاروبار سب کچھ انہوں نے چھین لیا۔ اب ان کے تیسرا سوال ہے، وہ انہوں نے 3.5 سال سے پہلے ہی وہ کہتا تھا کہ چور، ڈاکو، یہ آصف زرداری، نواز شریف، شہباز، یہ سارے چور ہیں، ڈاکو ہیں، اور میں ان سے پیسے واپس نکلواؤں گا۔ کیا ان سے پیسہ ایک دھیرا بھی ان سے نکال سکا؟ 1 روپیہ بھی ان سے وصول کر سکا؟ ان کو جیل میں نیب سے بلیک میل کروا کے ان کو بلیک میل جیلوں میں ڈالا، لیکن ان کے پاس سے کیا 1 پیسہ بھی نکلوا سکا؟ نہیں نکلوا سکا ہے۔ اور بلکہ چور ڈاکو جو ہے اس کے دور میں زیادہ پیدا ہوئے، اس کے ارد گرد دائیں بائیں جو بیٹھے ہوئے اس میں زیادہ پیدا ہوئے۔ یہ باہر سے پیسہ تو نہیں لا سکے، لیکن اس کے رفقا جو تھے، وزیر اور مشیر، وہ پاکستان سے باہر پیسے بھیجنے لگ گئے، جس کی مثال یہ کہ ان کی وائف جو تھی خاتون اول ایرنی، ان کے جو دوست تھیں فرح گوگی، انہوں نے اکیلے، ایک مثال دے رہا ہوں، انہوں نے لاکھوں اربوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں کی رقم دبئی منتقل کر دیے کرپشن کے پیسے سے۔ تو یہ چور ڈاکو لٹیروں سے پیسے کیا وصول کر سکتا یہ، بلکہ اس نے اور پاکستان کو لوٹ مار کر کے پیسے باہر بھیج دیے۔ اس کے بعد سوال نمبر 4 یہ آتا ہے کہ کیا عمران خان نے ٹیلنٹ کے بنیاد پہ، اس کی صلاحیت کی بنیاد پہ، میرٹ کے بنا پہ کسی کو اہم عہدے پہ مقرر کیا؟ جواب میں صرف یہ کہیں گے کہ جی نہیں۔ عثمان بوزدار جیسا ڈل آدمی، جس کو الف ب ت پڑھنے نہیں آتی، اس کو وزیر اعلیٰ پنجاب کا بنا دیا گیا، اور پنجاب کی ترقی میں رکاوٹ بننے کا واحد سبب یہی تھا۔ اور اب اس کی کرپشن اتنی بڑھ گئی، وہ ٹیلنٹ پہ نہیں تھا، وہ کہ میرٹ پہ نہیں تھا، وہ ایسے بیوی کی اور فرح گوگی کی فرمائش پہ بنایا گیا تھا، اور اس کی وجہ سے اتنا پنجاب کا نقصان ہوا۔ اور ایسا ایماندار بندہ اس نے اٹھا کے رکھا جس کے اوپر 900 کینال زمین کا کہ داخل ہو گیا کیس، اینٹی کرپشن نے کر دیا ہے، اور عنقریب اس کی گرفتاری بھی ہو سکتی ہے اس سلسلے میں۔ تو عمران خان نے جو باتیں کی تھیں سارے اس کے مخالفت میں چلی گئیں۔
کیا عمران خان، پانچواں سوال، کیا عمران خان کرپشن روکنے کے لیے کوئی قانون پاس کر سکا یا کرپشن کا پیسہ باہر جانے سے روک سکا؟ اس کا جواب ہے نہیں۔ اس نے 3 سال اپنے پورے 3 سال جو ہے اس نے چور ڈاکو NRO نہیں دوں گا یہ شور شرابے میں اس نے گزار دیے، عوام کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکا، عوام کو ایک دلدل میں پھنسا کے لے گیا۔ اور اگر یہ آج عدم اعتماد کی تحریک نہ آتی تو یہ قوم اب تک بالکل کھنڈرات، پاکستان کھنڈرات بن چکا ہوتا اور عوام بالکل بھوک اور معاشی حالات خراب ہونے کی وجہ سے مر چکی ہوتی۔ کیا انہوں نے عمران خان نے، سوال نمبر 6، کیا عمران خان نے ایک 3.5 سال میں ایک پالیسی بھی معاشی ترقی کے لیے بنائی؟ ایک پالیسی بھی بنائی؟ کوئی نہیں بنائی۔ مجھے یاد ہے جو انہوں نے ایک پالیسی متعارف کرانے کی کوشش کی تھی، وہ تھی بھنگ کی پالیسی، جس کے لیے یہ بھنگ کی پالیسی فواد چودھری نے پیش کی تھی کہ یہ پاکستان ترقی کرے گا اور بھنگ کے اوپر اتنی پابندی بھی نہیں ہے، یہ دوائیوں کے کام میں بھی آتی ہے اور یہ بھنگ کی فیکٹریاں لگائیں گے اور یہ جو ہے پالیسی بنائیں بھنگ اور چرس کو یہ تقویت دینا چاہتے تھے۔ اس کے بعد فواد چودھری چلے گئے تھے تو شبلی فراز شاعر کا بیٹا کہلاتا، خود کو ایک مشہور آدمی کا بیٹا ہے، وزیر کہتے تھے، اس کی عزت ہو نہ اس کے والد کی، احمد فراز کی وجہ سے لوگ اس کو پہچانتے ہیں۔ اس نے اس پالیسی کو دسمبر 2021 میں جب محسوس کیا کہ اب ہماری حکومت 2-4 مہینے میں چلی جائے گی تو اس معاملے کو تھوڑا سخت خانے میں ڈال دیا، ورنہ یہ پالیسی وہ متعارف کرنا۔ اب یہ 2-4 دن پہلے اس حکومت نے اس پالیسی کے لیے تمام فنڈز وغیرہ بند کر دیے اور کہا کہ یہ بھنگ اور یہ چرس اور یہ جو ہے یہ ایک بیمار ذہن کی پیداوار ہے، اس کو ہم نہیں کرنا چاہتے۔ تو عمران خان نے کوئی بھی ایسی نہیں پالیسی تھی جس سے عوام کو یہ سنبھال سکتا یا کہ عوام کو سنبھال سکتا، عوام کی معاشی حالت بہتر کر سکتا۔ یا ایکچولی کیا ہے کہ اقتدار کے جانے کے بعد، اقتدار جس دن سے اقتدار چلا گیا، جب سے عدم اعتماد کی تحریک بحال ہوئی ہے، یہ اس کا ذہنی توازن کھو بیٹھا ہے۔ یہ کہتا کہ مجھے امریکہ نے، کبھی کہتا کہ ہم ایک جلسے میں کہتا مجھے امریکہ نے نکالا، دوسرے جلسے میں کہتا مجھے پاک فوج کے ساتھ تعلقات صحیح ہوتے اور یہ نیوٹرل نہ رہتے، میری سپورٹ کرتے تو مجھے اقتدار سے کوئی ہٹا نہیں سکتا تھا۔ کبھی وہ کچھ بھی کہتا ہے، اب نئے بیانے دے رہے ہیں کہ یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ تو عمران خان نے ٹوٹلی جو ہے ملک کو تباہ کیا ہے۔ اب یہ انتخابات کا کہہ رہے ہیں کہ لیکن انتخابات پہ بھی تھوڑی سی بات ہو جائے۔ 17 جولائی کو جو الیکشن ہونے والے ہیں اس میں عمران خان کا جو قریب ترین ساتھی ہے اور جو نائب چیئرمین بھی ہے PTI کا، شاہ محمد قریشی، وہ کہتے ہیں کہ یہ حکومت نے یہ 20 سیٹیں کے اوپر جو الیکشنیں ہوں گی اس میں الیکشن کمیشن کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے دھاندلی کا انتظام کر دیا ہے اور اس میں سے 18 سیٹیں مسلم لیگ نون کو ملیں گی اور ہمیں صرف 2 سیٹیں دیں گے۔ ایسی صورت ایسے بیانوں پہ ان کو بھلانا چاہیے کہ بھائی آپ آئے، الیکشن کمیشن بولا کہ بھائی کس بنیاد پہ آپ کہتے ہیں ہم نے کون سی بنائی، آپ تھوڑا ثابت تو کریں، آئے تو صحیح آگے۔ باقی گھر میں بیٹھے آپ جو باتیں کرتے ہیں اور قوم کو بیوقوف بناتے ہیں، اس سے کام نہیں چلے گا۔ آپ آ کے جواب دے، آگے الیکشن کمیشن کو بتائیں کہ جی فلاں جگہ پہ یہ آپ نے کیا، یہ رد و بدل کی ہے، یہ کام کیا، اس میں آپ 18 سیٹیں دیں گے نون کو۔ تو یہ خام خواہ کی بکواس کرنے سے اور الزامات لگانے سے بہتر ہے کہ آپ اپنی پوزیشن کلیئر کریں۔ اس کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک اور سوال بھی عمران خان سے پوچھنا بھول گئے کہ کیا عمران خان نے نوجوان بچوں کے اور نوجوان لڑکوں کی اور طالب علموں کی تربیت اور
اخلاق اور اس پہ کوئی ایسا پروگرام بنایا جس سے ان کا اخلاق اور ان کے مورال بلند ہو، اس کا بھی جواب ہے نہیں۔ اس نے جلسے و جلوسوں میں ایسی گندی زبانیں استعمال کی، ایسا گندا معاشرہ ماحول پیدا کر دیا ہے کہ اب لڑکے اور یوتھیے اور جتنی بھی وابستہ ہیں پی ٹی آئی سے لڑکیاں، ان کے کردار کے اوپر آپ جائیں گے، ان کی زبان آپ دیکھیں گے سوشل میڈیا پہ تو آپ کو تعجب لگے گا کہ وہ بات کس قسم کی کر رہے ہیں، کیسی زبان استعمال کر رہے ہیں، گالیوں کے بغیر۔ اختلاف بے شک کریں آپ، اختلاف اس سے کسی سے بھی کر سکتے ہیں، موجودہ حکومت سے بھی کر سکتے ہیں، لیکن آپ اختلاف کریں صحیح طریقے سے۔ آپ جو چلے تھے حضرت عمر فاروق کے ریاست مدینہ بنانے کے، ریاست مدینہ میں گالیاں دی جاتی تھیں، ریاست مدینہ میں ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ پھینکا جاتا تھا، تو یہ عمران خان نے ریاست مدینہ کے نام پہ جو گل کھلائے، اس پہ ہم شرمندہ ہیں۔ دنیا دیکھتی ہے کہ بھئی ریاست مدینہ عمران خان کا نیا پاکستان ایسا ہے کہ وہ گالی آپ اٹھا کے دیکھ لیں، ٹویٹر دیکھ لیں، باجوہ کو پاک فوج کو کیسی گالیاں مل رہی ہیں، آپ دیکھ لیں حکومت کو کن القاب سے نوازا جا رہا ہے۔ یہ چھوڑیں، عوام اور یوتھیوں کو تو چھوڑیں، لیکن اب جو ہے ان کے جو ہے منسٹر اور ان کے کھابے ساجے جو بیٹھے ہوئے ہیں نا، پہلے میں بات کرتا ہوں فیاض الحسن چوہان کی۔ فیاض الحسن چوہان ایسا کرپٹ اور ایسا نااہل اور ناکارہ وزیر تھا، وزیر اطلاعات بنایا گیا، اس کو 3 دفعہ رکھا گیا اور 3 دفعہ اس کو نکالا گیا۔ اب بھی عمران خان کے محل میں جانا چاہ رہا تھا بنی مالک میں، وہاں پہ بھی بے عزت ہوا، لیکن اس سے درکنار ہم آپ کو یہ بتائیں کہ اس نے اپنا ایک پیج بنایا ہے ٹک ٹاک کا۔ اس ٹک ٹاک کے پیج میں اس نے اتنی غلیظ زبان استعمال کی ہے۔ بلاول بھٹو پاکستان پیپل پارٹی کے چیئرمین اور بے نظیر بھٹو شہید کے فرزند اور ذوالفقار علی بھٹو کے نواسے کے لیے کہ پیپل پارٹی کے کارکن جن کو جیالہ کہا جاتا ہے، ان میں ایک غصے کی لہر دوڑ گئی ہے۔ انہوں نے اپنے ایک آپ جا کے ان کے پیج پہ دیکھ سکتے ہیں، ان میں اس نے کہا ہے کہ ہنس کے اور پیچھے سے لوگ ہنس رہے ہیں، جیسے ٹک ٹاک کا بنایا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ ہماری بدقسمتی ہے کہ وزیر خارجہ اور مشیر خارجہ وزیر خارجہ جو ہے وہ اس کی آواز بلاول بھٹو کے لیے کہہ رہے ہیں، اس کی آواز زنانہ، اور جو اس کا مشیر، اس کا صلاح کار ہے، اس کا جو ایڈوائزر ہے ہندا ربانی کا، اس کا آواز مردانہ، اور اس کے اوپر پھر لوگ ہنسے ہیں اور طنز کی ہے اس نے گندے طریقے سے۔ تو اب اس کا اگر رد عمل کہیں جلسے جلوس میں نکلے پنجاب میں یا سندھ میں تو آ نہیں سکیں گے، وہاں جیالے کو بڑا زبردست استقبال کرنے کی سوچ رہے ہیں، کیونکہ ان کی دلی وابستگی ہے بلاول بھٹو کے ساتھ، تو ان کے خلاف ایسے الفاظ کہنے کے اوپر اب یہ جو ہے ان کے اوپر جو جوتے پڑنے ہیں جلسوں میں جلوسوں میں اگر باہر نکلے۔ لیکن پنجاب میں بھی جو ہیں، پنجاب میں بھی لوگ جو ہیں وہ اس کو ایسی گندی زبان کے اوپر ضرور کوئی نہ کوئی سبق سکھائیں گے۔ اس کے علاوہ عمران خان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کا لیڈر ہی ایسا گندا ہے، اس کی زبان گندی ہے، چور ڈاکو یہ لٹیرے ہیں، یہ جب لیڈر ایسا ہو تو یہ لوگ بھی ایسے ہوں گے۔ ان کا ایک اور وہ خود بڑے بالوں والا جو پیچھے سے عورت لگتی ہے، وہ علی امین گنڈا پوری، پیچھے سے دیکھیں وہ لمبے بال اور یہ بدماشوں جیسے اہلیہ، وہ بھی بلاول بھٹو کے اوپر طنز کر رہے ہیں۔ وہ بھی حکومت کے اوپر کریں ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ، لیکن ذاتیات پہ اتر آئیں تو ان کو عمران خان لگام دے، عمران خان ان کو لگام دے اور ان کو خاموش کرائے، ورنہ ملک میں ان کا چلنا پھرنا دشوار ہو جائے گا، یہ نہیں نکل سکیں گے۔ گارڈ وغیرہ ساتھ لے کے گھومتے رہتے ہیں، جلسے جلوس میں نہیں آ سکیں گے، الیکشن کا موسم نزدیک ہے۔ پاکستان پیپل پارٹی کے جیالے جو ہیں وہ ان کو ایسا سبق سکھائیں گے کہ وہ یاد کریں گے۔ کسی کی ذاتیات پہ آپ نہ جائیں، کسی کے حلیے پہ مت جائیں، آپ کو اختیار ہے ان کی پالیسی کی مخالفت کریں۔ آپ کا رونا دھونا صرف یہ ہے کہ آپ سے اقتدار چھن گیا،
آپ تو چلے تھے پاکستان کی قوم کو بچوں کو آپ کو ہونا چاہیے تھا، ان کا نگہباں ہونا چاہیے تھا نوجوان کا اور عوام کا، لیکن عمران خان کیسے سنبھالتا؟ عمران خان کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی، وہ خود نہیں پال سکا ہے، اس کی بیوی جماع ماں پال رہی ہے، 2 بیٹے جماع ماں سے ہیں، 1 بیٹی ٹیرن جو ہے وہ ناجائز وہ بھی جماع ماں پال رہی ہے، اور یہ جو ہے وہ جو بچے پال رہا ہے وہ مانیکا کے بچے پال رہا ہے۔ اپنے بچوں کو پالو، مانیکا کے بچے سے تمہیں کیا ملنا ہے؟ لیکن آپ کے اوپر کوئی انگلی نہیں کرتا، آپ کو کسی کے پاس اور آپ کی زبان آپ کی طرح آپ کے والی زبان میں کوئی آپ سے بات نہیں کر سکتا ہے، ورنہ آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے۔ غم و غصہ اتنا ہے عوام میں، آپ جو گندی زبان استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ نواز شریف کے خلاف ہو، شہباز شریف کے حکومت کے، تو اس میں تھوڑا سا آپ احتیاط برتیں، شیشے کے گھر میں رہ کے دوسروں کے اوپر پتھر نہیں پھینکے جاتے۔ آخر میں یہ خبر بھی بتاتا چلوں کہ اس دفعہ فادرز ڈے پہ عمران خان کا بڑا بیٹا تو کبھی ان سے بات ہی نہیں کرتا، چھوٹے بیٹے نے ان کو ٹیلی فون کر کے بہت ساری گالیاں دی باپ کو، یعنی نازیبہ الفاظ کہا کہ کائے کا میرا باپ ہے، کافی اچھی خاصی ہوئی۔ تو یہ اپنے بچے نہیں پال سکا ہے، وہ قوم کو کیا سنبھالے گا؟ یہ صرف مانیکا کے بچے سنبھالنے کے لیے پیدا ہوا، وہی اس کو مبارک ہو۔ قوم اب الیکشن کا طریقہ سوچے، الیکشن تک خاموش ہو کے بیٹھے، الیکشن میں اگر کامیاب ہو گیا تو یہ وزیر اعظم بن سکتا ہے، ادروائز یہ آرمی کی طرف مت دیکھے، تو آرمی بالکل نیوٹرل ہے اور انشاءاللہ نیوٹرل رہے گی اور کسی کی بھی سپورٹ نہیں کرے گی۔ اور یہ جو ٹرین چلوا رہے قمر باجوہ کے خلاف یہ میں ان کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بند کروا دیں، اس سے پاکستان کی بدنامی ہو رہی ہے۔ پاکستان ایک وزیر اعظم، سابق وزیر اعظم اگر اپنی فوج کے خلاف کہتا ہے تو وہ اس چیز کی معنی ہوتی ہے۔ تو اس لیے برائے مہربانی آپ اپنے اقتدار کے کھو جانے کا غم کم کریں، تھوڑی 1-2 نشے کی ڈوز بڑھا دیں، غم ویسے ہی بھول جائے گا، لیکن آپ کم سے کم پاک آرمی کے خلاف تو یہ ٹرین چلوانا بند کر دیں تو آپ کے بہتر رہے گا۔ یہ 5-6 سوال میں نے جو بتائے ان کے جواب بھی میں نے بتا دیے۔ عمران خان کچھ بھی نہیں کر سکا، نہ نوکریاں دے سکا، نہ کسی کو گھر دے سکا، نہ کوئی اچھی پالیسی بنا سکا سوائے بنگ اور چرچ کے کارخانوں کے سوچنے۔ کبھی وہ مرغیاں پالنے کے کہتا تھا، کبھی انڈے، تو وزیر اعظم والی تو اس کو سوجھ بوجھ ہی نہیں تھی۔ ایک کرکٹر میں سے فوراً آپ لا کے اس کو تخت شاہی پہ بٹھا دیں گے تو وہ اس کا ذہن کیا کام کرے گا۔ امید ہے میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور جن دوستوں نے ابھی تک مجھے چینل کو لائک نہیں کیا ہے وہ لائک کریں، سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن کو پش کرنا مت بھولیں۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد، اللہ حافظ۔